اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما نجاہم من البر، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اور وہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کہ سمندر کا جو طوفان ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، پھر کشتی جو ہے، کشتی کے اوپر جو طوفان جو منڈلاتا ہے، وہ طوفان جو ہے وہ ایک دم کم ہو جاتا ہے اور پھر کشتی جو ہے ساحل کنارے کے اوپر اور کشتی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ دعا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، التجا کرتے تھے، عاجزی کرتے تھے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخری موقع دیتے، اب ان میں جو ہے نا دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو فمنہم مقتصد، ان میں سے بعض لوگ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ پہلے جیسے تھے ویسے ہی بن جاتے ہیں، یعنی کہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر پہلے ہم کو کتنی بڑی مصیبت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا مزاج ہے یہ، تم ایسا کرتے ہو، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تم کو جب بچا لیا اتنے بڑے عظیم طوفان سے، تمہاری جان بچ گئی، ہزاروں انسان بچ گئے، ہزاروں مال بچ گیا، تو تم کو جس وعدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا اس وعدے کے اوپر تمہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، انسان کیا کر لیتا ہے، کنارے کے اوپر آنے کے اوپر پھر جو ہے اپنی مستی کے اندر آ جاتا ہے، پھر اپنے جو ہے اپنی گناہوں کے اندر آ جاتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، یہ کون لوگ ہیں؟ خطار اور کفور، ناشکرے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا خطارین کفور۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آزمائش اور جو مصیبتیں دیتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں نجات دے دیتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کے اوپر قائم رہنا چاہیے، ورنہ ہم خطارین کفور کے زمرے کے اندر آ جائیں گے، ہمارا شمار اس کے اندر ہو جائے گا، ظالم کے اندر ہمارا شمار ہو جائے گا، نافرمانوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے گا، ناشکروں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اور ناشکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکرے ہو گئے ان عذابی لشدید، پھر اللہ تعالیٰ بڑے ایسے سخت عذاب کے اندر ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے کہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا، پھر آپ کہیں کتنی بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے انسان گناہ تو کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بار بار موقع بھی دیتا ہے کہ اس گناہوں سے وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں بس ابھی اس مصیبت سے بچنے کے لیے جھوٹی توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں اور اللہ تعالیٰ بچا لے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نکل جاؤں پھر جیسے تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹی توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے اس کو دکھانے کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس لیے ہمیں جو توبہ کرنی چاہیے یہ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، توبۃ نصوحہ جس کو کہتے ہیں، ہمیں وہ توبہ کرنی چاہیے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت کے بارے میں، آخرت کے اندر جو حشر ہونے والا ہے انسان کا میدان محشر کے اندر، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایک منظر کھینچتے ہیں اور ایک اللہ تعالی ایک نقشہ تیار کر کے بتاتے ہیں انسان کو کہ اے انسان، تم اپنے ڈر سے اپنے رب